السلام علیکم دوستوں، آپ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بائیوگرافی کے اس نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جب 1908 سن عیسوی میں اقبال مجلس عملہ کا رکن نامزد ہوئے تو آپ پر ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں، جن کی بنیاد پر آپ نے شعر و شاعری کو خیر آباد کرنا چاہا۔ تو آپ کے قریبی دوستوں کے اصرار پر آپ نے دوبارہ شعر و شاعری شروع کر دی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے فارسی میں شعر گوئی کی ابتدا کی۔ قیام یورپ کے دوران میں اقبال کے دو بنیادی خیالات تبدیل ہونے شروع ہوئے۔ اقبال وطنی قومیت اور وحدت الوجود کی طرف میلان رکھتے تھے، اب وہ میلان گریز میں بدلنے لگا تھا۔ خاص طور پر وطنی قومیت کے نظریے کے تو اس قدر خلاف ہو گئے جیسے نفرت کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔ جولائی 1908 میں وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ بمبئی سے ہوتے ہوئے 25 جولائی 1908 کی رات دہلی پہنچے۔ اگست 1908 میں اقبال لاہور آ گئے اور چیف کورٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ اس پیشے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ MAO کالج علی گڑھ میں فلسفے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کی پروفیسری پیش کی گئی، مگر اقبال نے اپنے لیے وکالت کو مناسب جانا اور دونوں اداروں سے معذرت کر لی۔ البتہ بعد میں حکومت پنجاب کی درخواست اور اصرار پر 10 مئی 1910 سے گورنمنٹ کالج میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی جاری رکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مصروفیات بڑھتی چلی گئی، کئی اداروں اور انجمنوں سے تعلق پیدا ہوا۔ اب مولمی اور وکالت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار 31 دسمبر 1910 کو گورنمنٹ کالج سے مستعفی ہو گئے، مگر کسی نہ کسی حیثیت سے کالج کے ساتھ تعلق برقرار رکھا۔ ایک گورنمنٹ کالج ہی نہیں بلکہ پنجاب اور برصغیر کی کئی دوسری جامعات کے ساتھ بھی اقبال کا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ لاام پرشاد پروفیسر تاریخ گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ مل کر نصاب کی ایک کتاب تاریخ ہند مرتب کی، جو 1913 کو چھپ کر آئی۔ اقبال نے اپنی بے پناہ مصروفیات سے مجبور ہو کر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر جان مینارڈ نے انہیں جانے نہ دیا۔ اس طرف سے اتنا اصرار ہوا کہ مروتاً استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس دوران میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمپنی کے بھی رکن رہے۔ میٹرک کے طلباء کے لیے فارسی کی ایک نصابی کتاب آئینہ عجم مرتب کی، جو 1927 میں شائع ہوئی۔ غرض پنجاب یونیورسٹی سے اقبال عملاً 1932 تک متعلق رہے۔ 20ویں صدی کے اول میں مسلم آبادی ایک ٹھہراؤ میں مبتلا تھی۔ کہنے کو مسلمانوں کے اندر دو سیاسی دھڑے موجود تھے، مگر دونوں مسلمانوں کے حقیقی تہذیبی، سیاسی اور معاشی مسائل سے بیگانہ تھے۔ ان میں سے ایک کی قیادت سر محمد شفیع کے ہاتھ میں تھی اور دوسرے کی قیادت سر فضل حسین کر رہے تھے۔ ان دونوں دھڑوں میں طے پایا کہ پنجاب میں صوبائی مسلم لیگ قائم کی جائے۔ اس فیصلے پر فوری عمل ہوا۔ میاں شاہ دین صدر بنائے گئے اور محمد شفیع سیکرٹری جنرل۔ سر فضل حسین عملاً الگ تھلگ رہے۔ اقبال ان سب قائدین کے ساتھ دوستانہ مراسم تو رکھتے تھے، مگر عمل سیاست سے انہوں نے خود کو غیر وابستہ ہی رکھا۔ 1911 تک متحدہ ہندوستان کے اکثر مسلمان قائدین سر سید کے حسب فرمان انگریزی حکومت کی وفاداری کا دم بھرتے رہے، لیکن 1911 اور 1912 کے بیچ کے عرصے میں حالات جو ایک دھڑے پر چلے جا رہے تھے، اچانک پکٹا کھا گئے۔ مسلمان سیاستدان بنگال کی تقسیم کے حق میں تھے، انگریز بھی ایسا ہی چاہتے تھے۔ تو وہ کون سے وجوہات تھے کہ جن کی بنا پر تقسیم بنگال کو حکومت انگلستان کی طرف سے روکا گیا؟ یہ سب کچھ اور انشاءاللہ بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے نئے ویڈیو میں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔